الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل سند تک بات رک گئی تھی، اور رک نہیں گئی تھی بلکہ روک دی گئی تھی، اس واسطے کہ سند سے متعلق اور بھی یہاں بحثیں ہیں، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ سب باتیں ایک ساتھ نہ بتا کر آئندہ جب اس طرح کی باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز متوجہ کر دیا جائے گا۔ آج حدیث پاک شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، یہاں الحدیث الی آخر الحدیث، یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سماعت فرمائے کہ اس حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان نہیں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا جیسے کہ عمر بن خطاب نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یا کہیں اور فرمایا، کسی اور دوسرے موقع پر فرمایا۔ تو دوسری اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات۔ تو یا ایھا الناس کا لفظ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ممبر پر کھڑے ہو کر ہی ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایک اور ضروری بات سنیے، اور یہ ابتدائی گفتگو ہے، اس واسطے بہت باتیں بتائی جا رہی ہیں، پھر آئندہ چل کر انشاءاللہ العزیز ان باتوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو سبق بھی زیادہ ہو جایا کرے گا۔ ہاں، جس طرح سے حدیث کو درایتاً سمجھنا ضروری ہے، ایسے ہی حدیث پاک کو روایتاً بھی سمجھنا چاہیے۔ روایتاً سمجھنے سے درایتاً سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور روایتاً سمجھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ حدیث پاک اور کس سے مروی ہے اور کس سند سے مروی ہے۔ جب ہم اس کی دوسری اسناد کا پتہ چلا لیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث یعنی صحت کے درجے، وہ ضعف کے درجے سے حسن کے درجے میں آ گئی، یا حسن کے درجے سے صحیح صحت کے درجے میں آ گئی۔ تو روایت پر کلام کرنے سے، روایت کے علم سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے روایت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک کن الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ بہت مرتبہ اس سے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور استنباط اور استخراج میں تو مدد ملتی ہے۔ لہذا آپ سمجھیے گا کہ اس حدیث پاک کو صحاح ستہ کی سبھی کتابوں نے روایت کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پاک اپنی صحیح بخاری میں 7 مرتبہ روایت کی ہے، 7 مرتبہ روایت کی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 7 مرتبہ آئی ہے۔ یہ ایک تو یہی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب الایمان والنذور میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الحیل میں بھی ہے، اور کتاب الایمان والنذور اور کتاب الحیل میں دونوں جگہ انما الاعمال بالنیت ہے، بس فرق اتنا ہے، باقی اسی طرح ہے، انما الاعمال بالنیت یہ۔ اور اس کے بعد یہ کتاب الایمان میں نے پہلے بتایا تھا کتاب الایمان والنذور، ہاں، اور اب میں بتا رہا ہوں کتاب الایمان، اور اسی طریقے سے کتاب العتق میں اور کتاب المناقب میں، یہ 3 جگہ پر آئی ہے الاعمال بالنیات۔ یہاں انما کا لفظ نہیں ہے، انما کے بغیر ہے الاعمال بالنیتی، نیات نہیں،
الاعمال بالنیت، اور پھر یہ کتاب النکاح میں آئی ہے، وہاں پر ہے العمل بالنیت۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ جو انما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، یہاں دوسری روایت میں اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے، یہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور پھر آگے یہ ہے جملہ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ تو اس طریقے سے یہ روایت کی گئی ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے الفاظ کی طرف۔ اسی قاعدے کے مطابق جو کچھ آپ نے باب میں دیکھا ہے کہ پہلے اس کے مفرد الفاظ کا حل کیا جاوے، اور مفرد الفاظ کے حل کے بعد پھر ترکیبی معنی بتائے جاویں، جملے کے معنی بتائے جاویں۔ تو انما الاعمال، یہ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ تاکید بھی ہے۔ تو جب یہ استعمال کیا جاتا ہے تاکید کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں اور حصر کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں حدیث پاک میں بھی حصر کے معنی بھی ہیں اور تاکید کے معنی بھی ہیں۔ ایک بات، اس کے بعد پھر ایک دوسری بات سنیے گا، یہ میں اس لیے عرض کر دیا کرتا ہوں کہ باتوں میں الگ الگ امتیاز رہے، کہ ایک بات پوری ہو گئی دوسری شروع ہو گئی، امتیاز رہے کہ ایک حصر حقیقی ہوتا ہے اور ایک حصر مجازی ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ انما یہ حصر حقیقی کے واسطے ہے، یہ حصر مجازی کے واسطے ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ حصر حقیقی کسے کہتے ہیں، حصر مجازی کسے کہتے ہیں، ہم نے ایک تو حصر حقیقی سنا تھا، ایک حصر اضافی سنا تھا، لیکن آج یہاں بات ہو گئی حصر حقیقی اور حصر مجازی کی۔ تو دیکھو میں اس کو انشاءاللہ العزیز آگے بیان کروں گا، یہیں میں اگر آپ کو سمجھانے لگوں تو سمجھا نہیں پاؤں گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب بات سمجھ میں آ جاوے گی، حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاوے گا تو پھر یہ بات سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو جاوے گا کہ یہاں پر حصر حقیقی ہے یا حصر مجازی ہے۔ الاعمال عمل کی جمع ہے، یہاں پر عمل کا ترجمہ بھی ہم کام سے کرتے ہیں اور فعل کا ترجمہ بھی ہم کام سے کرتے ہیں۔ تو عمل اور فعل ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں مترادف ہیں؟ یہ سوال ہے۔ عمل اور فعل دونوں مترادف ہیں، ہم معنی ہے، یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو دیکھو عمل اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی و مفہوم دوام و استمرار کو مقتضی ہے۔ عام طور سے اس فعل کو عمل کہا جاتا ہے جس میں فاعل کی طرف سے دوام پایا جا رہا ہو، استمرار پایا جا رہا ہو، یہ ہے۔ اور فعل عام ہے، اس کام کو بھی فعل کہا جاوے گا جس کو وہ گاہ بگاہ کرتا ہے، اور اس کو بھی کہا جاوے گا جس کو وہ بالدوام بالاستمرار کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے۔ بات تو بالکل آسان ہے، لیکن تفسیر بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، قرآن پاک میں وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں کہا گیا ہے، اس واسطے کہ جن اعمال کا حکم ہے ان میں دوام اور استمرار مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے ان الذین آمنوا وفعلوا الصالحات، یہ کہیں نہیں فرمائیں گے، اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے تو ان میں دوام اور استمرار ملحوظ ہے، اسی واسطے یہاں فعل کا لفظ استعمال نہ کر کے عمل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فعل و عمل میں ایک فرق یہ ہے کہ عمل عام طور سے اس کام کو کہا جاتا ہے جس کام کو اس کا فاعل استمرار اور دوام کے ساتھ کر رہا ہو۔
اور فعل اس کو کہا جاتا ہے جس کو آدمی گاہ بگاہ بھی کرے تو بھی فعل ہے، اور جس کو بدوام کرے وہ بھی فعل ہے۔ اسی طریقے سے عمل اور فعل میں ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمل وہ ہوتا ہے جو قصد و ارادے سے ہو، اور فعل عام ہے، خواہ بلا قصد بلا ارادہ ہو اور خواہ بالارادہ ہو۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجیے گا، میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ میرا ہلانا یہ بالقصد ہے تو یہ عمل ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو راشا ہوتا ہے اور ان کا ہاتھ خود بخود ہلتا رہتا ہے تو وہ فعل ہے، اس کو عمل نہیں کہیں گے، وہ اس کو فعل کہیں گے۔ ہاں چونکہ فعل عام ہے اس واسطے قصد و ارادے کے ساتھ جب یہ ہاتھ ہلایا جائے گا تو فعل کا اطلاق اس پر بھی ہوگا، اور جب بلا قصد بلا ارادہ یہ ہلتا رہے گا فعل کا اطلاق اس پر بھی ہوگا، اور عمل کا اطلاق صرف اسی پر ہوگا جب فعل قصد و ارادے سے صادر ہو رہا ہوگا۔ ایک تیسرا فرق اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چوپاؤں اور جانوروں کے کاموں کو فعل کہتے ہیں اور انسان کے فعل کو عمل کہتے ہیں۔ ویسے فعل یہ فعل عام ہے یہ انسانوں کو بھی اور بہائم کو بھی، چنانچہ یوں کہہ لو آپ اپنی علمی اصطلاح میں کہ فعل یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے کاموں پر بولا جاتا ہے، اور عمل صرف ذوی العقول کے کاموں پر بولا جاتا ہے۔ یہ فرق ہو گیا ہے اعمال میں، عمل اور فعل میں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نیات کا۔ دیکھو شاید آپ کی کتاب میں اور اس میں صحیح نہ لکھا ہوا ہو، ایک نقطے کی کمی ہے، اس کو صحیح کر لینا۔ اور یہ میں آپ کو نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کتاب پڑھیں آپ اور وہاں پر کوئی غلطی نظر آوے کتابت کی تو اس کو فوراً صحیح کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس وقت تو استاد محترم بیان کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آ گیا، کل کو جب ہم کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو ممکن ہے ہماری سمجھ میں آ جاوے کہ غلط لکھا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ ہم اٹک کر کھڑے ہو جاویں، سمجھ میں نہ آوے کہ کتابت کی غلطی ہے یہ، اس لیے اس کو نہیں کرے تو بالنیات کو درست کر لیجئے گا۔ اس میں ایک نقطہ اور لگا لیجئے گا، نیات یہ نیتن کی جمع ہے۔ عربی میں تو اس کو یا کی تشدید کے ساتھ ہی بولتے ہیں، اور ہماری اردو میں اگرچہ ہم لوگ بہت سے کاموں میں بلا وجہ تشدید کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں تشدید کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں روٹی حالانکہ بولنا چاہیے روٹی، ہم بولتے ہیں لوٹا حالانکہ بولنا چاہیے لوٹا، ہم بولتے ہیں دادا حالانکہ بولنا چاہیے دادا، اور یہاں بولتے ہیں نیت۔ تو بہرحال یہ اردو میں تو تخفیف کے ساتھ بھی بول دیتے ہیں لیکن عربی میں یہ تشدید کے ساتھ ہے نیت۔ اب یہاں بھی سمجھنا یہ ہے کہ نیت کے لغوی معنی کیا ہے اور نیت کے اصطلاحی شرعی معنی کیا ہے یہ بھی سمجھنا، اور یہ جب تک نہ سمجھ پاویں اس وقت تک معنی مراد نہیں سمجھ پاویں گے۔ وہ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ معنی اصطلاحی اور معنی لغوی کو ضرور پہچاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہے، اور وہ معنی متعین کر کے تبھی مطلب سمجھنا چاہیے۔ تو زیادہ تر علماء حضرات یوں فرماتے ہیں کہ عزم، ارادہ، قصد، نیت یہ تینوں مترادف ہیں، لغت کے اعتبار سے یہ تینوں مترادف ہیں یہ ہے، اور اصطلاح شرع میں اس کے معنی بولا جاتا، اس کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ پہلے وہی الفاظ بتا دوں میں، انبعاث القلب الى الفعل الموافق للغرض، دل کا کسی کام کی طرف کشش کرنا، دل میں کسی کام کا جذبہ پیدا ہونا جو اس کی غرض کے مطابق ہو، جو اس کی ضرورت اور منشا کے مطابق ہو، اس کو نیت کہتے ہیں، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اگر اس طرح نہ سمجھ میں آیا ہو تو یہ علمی تعبیرات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے ضرورت ہے
کہ استاد تو آسان کر کے بتلا دیتا ہے، لیکن جب کتابوں میں اور عربی کتابوں میں ہم خاص طور سے یہ باتیں پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے انہی الفاظ کی شرح کر دی جاتی ہے پہلے۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، وہ محرک جو کسی عمل پر آمادہ کرے، بس دل کا وہ داعیہ جو کسی عمل پر آمادہ کرے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ میں آسان کر دوں، جو ابھی آپ مقدمۃ العلم پڑھ رہے تھے جس کو کہتے ہیں غرض، وہ غرض ہی نیت ہے، وہ غرض ہی نیت ہے۔ مثال کے طور پر بتایا تھا کہ ایک تو ہے ارادہ، ایک ہے نیت۔ تو ارادہ تو یہ ہوگا کہ میں اپنے قصد و اختیار سے اٹھوں، اپنے قصد اور اختیار سے کھڑا ہو جاؤں اور اپنے قصد و اختیار سے چلوں۔ اور ایک یہ ہوگی، اس کو نیت کہیں گے کہ میں جو اپنے قصد اور اختیار سے اٹھ کر چلا تو میرا جانا کس غرض سے ہے۔ مثال کے طور پر کتاب خریدنے کے لیے ہے، قلم خریدنے کے لیے ہے، تو یہ نیت ہوئی، یہ غرض ہوئی اور یہ نیت ہوئی۔ یہ ہے بات، تو اس سے سمجھ میں ہی آ گئی، یہ ہے۔ اور انشاءاللہ باقی آگے جب نیت اعمال سے متعلق بات آئے گی باقی پھر آ جائے گی۔ یہ مطلق نیت کی تعریف کی آپ کے سامنے میں نے۔ پھر ایک ہے حسن نیت، ایک ہے حسن نیت، الارادۃ المتوجہۃ الی الفعل لابتغاء مرضات اللہ وامتثال حکمہ۔ نیت وہ ارادہ ہے جو کسی فعل کی طرف، کسی کام کی طرف ہمیں متوجہ کرے اور آمادہ کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے واسطے۔ یہ ہے حسن نیت، اس کو کہہ دیں گے ہم اخلاص۔ حسن نیت اس کو کہہ دیں گے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہاں نیت سے مراد یعنی نیت سے جو جس نیت کا جو مطالبہ ہے، جس نیت کا جو مطالبہ ہے وہ اسی معنی میں ہے، کیا؟ لابتغاء مرضات اللہ والامتثال امری، اسی نیت کا مطالبہ ہے۔ اور دوسری نیت کی ممانعت کی جا رہی ہے یہاں سے، اس کے علاوہ دوسری نیت کی ممانعت کی جا رہی ہے یہاں سے۔ تو یہ اس کے اصطلاحی معنی بھی ہو گئے اور اس کے یہ لغوی معنی بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بات آپ اور سمجھ لیجئے گا، یہ الاعمال بھی جمع ہے اور بالنیات بھی جمع ہے۔ تو الاعمال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مراد ہے کل عمل، کل عمل یعنی ہر عمل۔ اب رہی بالنیات کی، تو اس کی دو مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مقابلۃ الجمع بالجمع، جس کو کہتے ہیں انقسام الفرد الی الفرد، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جمع میں بھی افراد ہیں اور نیت میں بھی افراد ہیں، نیات میں بھی افراد ہیں، تو ہر عمل کے مقابلے میں نیت۔ تو اب ہوگا ایک عمل کے واسطے ایک نیت۔ اور اگر ہم اعمال کو لے کل عمل اور نیات اپنے جمع پر ہی رہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ایک عمل کے واسطے کئی نیت، تو ایک عمل کے واسطے کئی نیت بھی ہو سکتی ہیں اور ایک عمل کے واسطے ایک نیت تو ہوتی ہی ہے۔ اب پھر آ جائیے گا اسی زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ہونا بھی چاہیے اسی زبان میں گفتگو۔ الاعمال مبتدا ہے اور بالنیات یہ خبر ہے، اور انما مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتا ہے یہ۔ اور بالنیات جب خبر ہے، یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور براہ راست خبر نہیں بنتا، بلکہ وہ کسی کا متعلق ہو کر خبر بنتا ہے، چاہے مذکور ہو جس کو ظرف لغو کہتے ہیں، چاہے اس کا متعلق محذوف ہو جس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔
یہ تو بات آپ کی جانی پہچانی ہے، لیکن اس واسطے سے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بالنیات اس کا متعلق کیا ہے، یہ کس کے متعلق ہے، اس کا متعلق کیا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ متعلق یعنی محذوف یہ تو فعل ہوتا ہے، یہ شبہ فعل ہوتا ہے، اسم تو محذوف ہوتا نہیں، اور جار مجرور اسم کے متعلق تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات تو آپ کو ہمیں معلوم ہے، لیکن چلو میں بھی بتا دوں، یہ حرف جر اس کو کہتے ہیں جو فعل کے معنی اسم تک پہنچانے کے واسطے وضع کیا گیا ہو، اس لیے حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، اور فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، یعنی عامل کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ ہوگی بات۔ تو اس کا متعلق کیا ہے؟ یہ سوال تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا، اب اس کا جواب بھی سنیے، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کی جانی پہچانی زبان میں ہی ہوگا۔ یا تو ہم یہاں پر فعل خاص محذوف مانیں گے، یا یہاں پر ہم فعل عام محذوف مانیں گے۔ اور افعال عامہ کیا ہیں؟ کون، ثبوت، حصول، وجود، یہ افعال عامہ ہیں، اور یہ یوں تو 3 لفظ ہیں، لیکن یہ ہے وجود ہی کے معنی میں، سب کا حاصل وجود ہی ہے۔ تو اگر ہم یہاں ان میں سے کسی ایک کو محذوف مانیں تو اب عبارت بنے گی انما الاعمال توجد بالنیات، انما الاعمال توجد بالنیات، یہ مطلب بنے گا اس کا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہاں توجد کو درست مان سکتے ہیں، درست ہے کہ نہیں، اور اس کو محذوف مان سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھو پہلے بھی یہ گفتگو آئی تھی، جب محذوف کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے تو جس سے معنی درست ہو اس کو محذوف مانا جا سکتا ہے، اور جس سے معنی درست نہ بنتا ہے اس کو محذوف نہیں مانا جا سکتا۔ لہذا اگر توجدو سے اس کے معنی درست بنتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہیں بنتے تو پھر توجدو یہاں پر محذوف نہیں مانا جائے گا۔ اب آ جاؤ، توجدو کا معنی ہوئے وجود کے۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں، ایک تو ہوتا ہے وجود حسی، اور ایک ہوتا ہے وجود شرعی۔ ایک ہوتا ہے وجود حسی اور ایک ہوتا ہے وجود شرعی۔ اس کو میں ایک مثال سے کہہ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص باغ خریدتا ہے پھل آنے سے بھی پہلے ہی، یہ ہے تو بے تو پائی گئی، ایجاب بھی ہے، قبول بھی ہے، بلکہ پیسے کا لین دین بھی ہے، سب کچھ ہے، بے تو پائی گئی۔ لیکن یہ وجود حسی ہے، غیر شرعی ہے، شرعی وجود نہیں ہے، اس واسطے کہ مبی معدوم ہے، اور مبی معدوم کی جب مبی معدوم ہو تو بے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو ہوتا ہے وجود حسی، ایک ہوتا ہے وجود شرعی۔ اگر اس سے مثال سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوسری مثال سمجھ لیجیے گا آپ۔ مثال کے طور پر ایک شخص مغصوبہ زمین پر مسجد بناوے، تو زمین کا تو وجود، مسجد تو بن گئی، حصن تو اس کا وجود ہے، لیکن شرعاً یہ مسجد ہے کہ نہیں، تو یہ الگ ایک مسئلہ ہے، شرعاً یہ مسجد نہیں ہے، تو یہ ہوگا وجود حسی اور وجود شرعی۔ تو شارع علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الشرع کلام فرماتے ہیں، من حیث الشرع احکام بیان فرماتے ہیں، اور اشیاء سے من حیث الشرع بحث کرتے ہیں، من حیث الوجود اور من حیث الطبعیات جس کو کہا جاتا ہے بحث نہیں فرماتے۔ تو توجد کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال بس پائے جاتے ہیں شرعاً نیتوں سے، اعمال بس پائے جاتے ہیں شرعاً نیتوں سے، یہ ہوا اعمال صرف نیتوں سے پائے جاتے ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے یہ بتا چکا تو اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انما یہ حصر کے واسطے ہے، تو یہ حصر حقیقی کے واسطے ہے، یہ حصر غیر حقیقی کے واسطے ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حصر حقیقی کے واسطے نہیں ہے، اس واسطے کہ عمل کا شرعاً وجود صرف نیت پر نہیں موقوف ہوتا، بلکہ اس کے دوسرے شرائط بھی ہیں اور اس کے دوسرے ارکان بھی ہیں۔
ان شرائط اور ارکان پر بھی موقوف ہوتا ہے وہ اس کا وجود. لہذا انما جو ہے یہ حصر حقیقی کے واسطے نہیں ہے، حصر مجازی کے واسطے ہے، اور یہ حصر کہا جاتا ہے کمال کی نفی کے واسطے، اس واسطے کہ حصر کسے کہتے ہیں؟ موجود کا اس بات اور اس کے مذکور کا اس بات اور اس کے علاوہ کی نفی. اور یہ حصر بسا اوقات کمال کی نفی کے واسطے آتا ہے، یا یوں کہو کہ مذکور کے لیے کمال کو ثابت کرنے کا واسطہ آتا ہے. جب یوں کہا جاوے کہ لا علی الا لا فتح الا علی، تو یہ حصر ہے، اور یہ حصر کمال کے واسطے ہے، یعنی علی کے واسطے کمال کو ثابت کرنے کا واسطے ہے، کمال جوانی کو ثابت کرنے کے واسطے ہے. اور یہ مطلق جوانی کی نفی کے واسطے حصر نہیں ہے. یہ اب سمجھ لیجیے گا آپ. تو اگر ہم یہاں اس کو حصر حقیقی مان لیں تو یہ ہوگا کہ نیت سے ہی عمل وجود میں آئے گا، باقی دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اب صحیح گا کہ یہاں کمال کا اس بات ہے کہ بالکمال جو شرعی عمل شرعاً موجود ہوتا ہے وہ نیت سے موجود ہوتا ہے، اور بالکمال کا مطلب انشاءاللہ بھی آپ آگے سمجھیں گے. یہ ہو گیا جی. اب دیکھو توجدو کا یہاں ماننا صحیح ہے، یہ ماننا صحیح نہیں ہے. تو جب اس سے شرعی وجود مراد لیا جائے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ایسا ہی ہے جیسا یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر عمل شرعی نیت سے موجود ہوتا ہے، نیت کے بغیر موجود نہیں ہوتا، یا بعض اعمال شرعی نیت کے بغیر بھی موجود ہوتے ہیں. بعض اعمال شرعاً نیت کے بغیر بھی معتبر ہوتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بات ذرا مشکل سے ہو گئی. اگر یہ کہا جاوے کہ ہر عمل شرعی کا وجود وہ نیت پر موقوف ہے پھر تو درست ہے، اور اگر ہر عمل شرعی کا وجود نیت پر موقوف نہ ہو تو پھر مطلب درست نہیں ہوگا. اب دیکھو میں ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں آپ کو، اور بہت آسان مثال. ایک شخص اپنی بندوق سے فائر کرتا ہے اور وہ اچانک کسی انسان کو جا کے لگ جاتا ہے، یا اچانک کسی جانور کو جا کے لگ جاتا ہے. یہ تو دیکھو مارنے کی نیت تو نہیں، نہ جانور کو مارنے کی نیت ہے اور نہ اس انسان کو مارنے کی نیت ہے. نیت کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ نیت تو دوسری ہے. مثلاً اپنے ہتھیار کو چیک کرنا یا اپنے نشانے کو چیک کرنا، نیت تو دوسری ہے. جانور کو مارنے کی نیت نہیں ہے، نہ انسان کو مارنے کی نیت ہے. تو یہ ایک فعل پایا گیا اور یہ بلا نیت پایا گیا. تو یہ شرعاً معتبر ہے کہ نہیں؟ اس کا وجود شرعاً معتبر ہے کہ نہیں؟ شرعاً اس کا وجود معتبر ہے، اس واسطے کہ اگر وہ مرنے والا انسان ہے تو اس کی دیت واجب ہے. اس کو قتل خطا کہتے ہیں، غیر ارادی قتل کہتے ہیں، اس میں دیت واجب ہے. جب دیت واجب ہے تو یہ فعل شرعاً معتبر ہے، شرعاً اس کا ایک وجود ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جانور کو جا کے لگ گیا تو ضمان واجب ہوگا اس کا. تو بلا نیت کے یہ عمل ہے اور شرعاً معتبر ہے چونکہ اس میں تاوان واجب ہے. یہ ایک ایسی مثال دی جس سے بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن یوں تو سینکڑوں مثالیں ہیں. معاملات جتنے بھی ہیں، عقود اور معاملات جتنے بھی ہیں، ان سب میں کسی میں نیت ضروری نہیں ہے. تمام ائمہ کے نزدیک بغیر نیت کے وہ عقود درست ہو جاتے ہیں. جب ایجاب و قبول ہوگا اپنی شرائط کے ساتھ تو بے منعقد ہو جائے گی. بے کی نیت ہو تب بھی اور بے کی نیت نہ ہو تب بھی، باہر دو صورت بے منعقد ہو جائے گی. یہی حال اور بھی دوسرے اعمال کا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے 1 سال کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے، تو دیکھو عدت پوری ہو گئی اس کی، حالانکہ اس نے عدت گزارنے کا کوئی قصد و ارادہ نہیں کیا، لیکن عدت پوری ہو گئی اور شرعاً معتبر ہے کہ اب اس سے عدت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو بلا قصد، بلا نیت عمل پایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو مشہور حدیث پاک ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ یا والعتاق۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، یعنی بالارادہ کیا جاوے جب تو وہ ہیں ہی، لیکن اگر محض مذاق میں کیا جاوے تب بھی وہ شرعاً معتبر ہیں۔ تو دیکھو ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو شرعاً بلا نیت کے پائے جاتے ہیں، لہذا یہاں توجدو محذوف ماننا درست نہیں ہوگا، اور توجدو سے حدیث پاک کا مطلب صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، اگر ہم افعال عام سب ان چاروں کا ایک ہی مطلب ہوگا، اگر افعال خاصہ میں سے کوئی یہاں پر محذوف مانا جاوے تو کیا مانا جاوے جس سے معنی درست ہو جاوے؟ تو دیکھو مشہور یہ ہے، صاحب فتح القدیر یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر تستقر، تعتبر، ثابت، تصح، تثاب، یعنی بہت سارے محذوفات یہاں مانے جا سکتے ہیں۔ تو ہم ہر ایک سے الگ الگ بحث نہیں کر سکتے، وہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے، اور قریب قریب سب اسی کے اندر آ جائیں گے جو میں 2 باتوں میں لے گا ہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ ہم یہاں تصح محذوف مانا ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا انما الاعمال تصح بالنیت، تو یہاں پر پھر وہی سوال پیدا ہو جائے گا، کیا شرعاً تمام اعمال کی صحت نیت پر موقوف ہے؟ تو یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ شرعاً تمام اعمال کی نیت، تمام اعمال کی صحت نیت پر موقوف نہیں ہے۔ وہی مثالیں جو ابھی آپ کے سامنے دی گئی ہیں یہاں پیش کی جائیں گی، تو تصحیح بھی نہیں مان سکتے ہم یہاں پر، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا اور حدیث کا مفہوم درست نہیں ہوگا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو شرعاً صحیح ہوتے ہیں نیت کے بغیر۔ اب یہاں پھر کیا مقدر مانا جاوے؟ یہاں مقدر مانا جاوے تصاب، یہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر عمل کا ثواب دیا جاتا ہے نیت سے، جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نیت کے مطابق، اور یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ بس ہمیں یہاں پر ایک کام کرنا ہوگا، سنتے رہیے، یہ علمی بحث ہے میرے بھائی۔ ہاں، یہاں ایک کام کرنا ہوگا کہ الاعمال پر الف لام استغراق کا نہیں ہوگا، بلکہ الف لام ہے تو خارجی ہوگا، اور اس سے تمام اعمال اور ہر عمل مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بعض اعمال مراد ہوں گے۔ اب بعض اعمال کون سے مراد ہوں گے اور کون سے مراد نہیں ہوں گے؟ تو یوں کہو کہ جو اعمال شرعاً منہی عنہا ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے، اور جو اعمال شرعاً مامور بھی ہی ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، حتیٰ کہ مباح ہو، وہ سب اس میں داخل ہوں گے، اور جو منہی عنہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب منہی عنہا کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ منہی عنہا اس لیے داخل نہیں ہوں گے کہ اگر تمام اعمال کو اس میں داخل کر لیا جاوے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چوری کا ثواب بھی نیت کے مطابق ہے، بلکہ قتل کا ثواب بھی نیت کے مطابق ہے، اور زناکاری بدکاری کا ثواب بھی نیت کے مطابق ہے، اور شراب پینے کا ثواب بھی نیت کے مطابق ہے، جس کو ہم یوں کہیں اچھی غرض کے واسطے اگر شراب پیوے تو صحیح ہے، اچھی غرض سے کوئی زنا کرے تو درست ہے،
اچھی غرض سے کوئی چوری کرے تو درست ہے، مثلا کوئی چوری اس غرض سے کرتا ہے کہ چوری کر کر کے مسجد بناؤں گا، چوری کر کر کے مدرسہ بناؤں گا، چوری کر کر کے غریبوں کی مدد کروں گا، یہ تو اچھی نیت سے چوری کر رہا ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اس اچھی نیت سے برا عمل ثواب کے قابل نہیں ہو جائے گا، لہذا الاعمال میں الف لام عہد خارجی کا ہوگا، یعنی معلوم و متعین اعمال، اور معلوم و متعین اعمال میں وہ ہوں گے جو شرعاً مامور بہا ہے، وہ کسی درجے میں مباح تک اس میں داخل ہوں گے۔ اور اب یہ قاعدہ کلیہ بالکل درست ہو جائے گا کہ تمام جائز، جس میں مباح بھی داخل ہو گیا، تمام جائز امور کا ثواب نیت کے مطابق ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، بعد میں پھر کروں گا۔ تمام جائز مباح امور کا ثواب نیت کے مطابق ہے۔ اس کو ایک مثال سے لے لو۔ مثال کے طور پر ایک شخص خوشبو لگاتا ہے، اب اس کی خوشبو لگانے کی نیت کئی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، مسجد میں میرے جسم کی بدبو سے، میرے کپڑے کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں خوشبو لگا لوں، یا کم از کم یہ نیت کہ میری خوشبو سے دوسروں کو راحت ہو، یا یہ نیت ہو کہ اس سے میرے دماغ کو تقویت حاصل ہو، میرے دل کو فرحت حاصل ہو، تو یہ بہرحال اچھی نیت ہے۔ اور اس میں سنت کی نیت کر لی جاوے تو یہ اچھی سے بھی اچھی ہو جاتی ہے پھر نیت، تو اب یہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اگر نیت بری ہو جاوے گی تو پھر یہ گناہ کا سبب ہو جاوے گا، یعنی ثواب کا مطلب مطلق بدلہ اجر، اب یہ عذاب کا سبب بن جاوے گا، گناہ سزا کا سبب بن جاوے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خوشبو لگا کر اس لیے نکلتا ہے تاکہ خوشبو سونگھ کر لڑکیاں میری طرف دیکھیں اور پھر سیٹنگ کرنے میں آسانی ہو، یہ یا اس واسطے خوشبو لگاتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا آدمی اور مالدار آدمی ماننے، ظاہر بات ہے کہ یہ نیت بری ہے۔ تو اب اس نیت کی بنا پر یہ خوشبو لگانے کا گناہ ہو جائے گا، گناہ اس کے ذمہ لازم آ جائے گا اور سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ یہی تمام اعمال میں اسی طرح چلے جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی طریقے سے یہ نیت ہوئی، اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے واسطے تو ثواب کا سبب ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے واسطے تو یہ سزا اور گناہ کا سبب ہے۔ تمام اعمال میں کوئی بھی ہو، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، سب میں یہی ہے کہ اگر اس میں وہ اچھی نیت کرتا ہے تو اچھا ثواب ہے، اور اس میں وہ بری نیت کرتا ہے تو اس کا عذاب ہے۔ اور یوں کہیں گے ہم اس کو کہ اس حدیث پاک کا جو عبارت النص ہے، عبارت النص کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ما سیق الکلام لاجلی، جس مضمون کو بیان کرنے کے واسطے یہ حدیث پاک لائی گئی ہے، اس کا عبارت النص ہے اخلاص کی تعلیم اور ریاکاری کی نفی، اور اخلاص کی تعلیم، اچھی نیت کی تعلیم اور بری نیت سے ممانعت۔ اور اب یہ پوری طرح منطبق ہوگا اور تمام اعمال پر منطبق ہوگا، منہی عنہا کو چھوڑ کر۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ابھی آپ کو کچھ اور بھی سمجھنا پڑے گا، کچھ اور بھی سمجھنا پڑے گا۔ یہ مطلب درست تو ہو گیا، لیکن اس میں ایک نقص ہے، ایک کمی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ اس مضمون سے کسی بھی عمل میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا، نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا، بس سزا اور جزا تو ثابت ہوتی ہے، لیکن کسی عمل کے واسطے نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث پاک سے کسی بھی عمل کا نیت پر موقوف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
یہ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یہ ہے. حالانکہ تمام فقہا کے نزدیک اور تمام محدثین کے نزدیک یہ آیت یہ حدیث پاک بعض اعمال میں نیت کو شرط قرار دیتی ہے. تو اب کیا کیا جاوے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب میں نیت شرط ہے، اور ان میں نیت شرط ہونے کا مستدل اور دلیل یہی ہے. اور جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس مطلب سے کسی عمل میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ مولانا عطا اللہ صاحب آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ اسی سے سوچ رہا تھا. دیکھو جب یوں کہا جاوے گا اجر الاعمال بالنیات، اب نیت اچھی ہوگی تو اجر اچھا ہوگا، اور نیت بری ہوگی تو اجر خراب ہوگا، برا بدلہ ہوگا. ہاں، اور تمام اعمال میں یہی ہے منیا نہ کو چھوڑ کر. یہ تو اس مفہوم سے اخلاص کی تعلیم تو ثابت ہوتی ہے، لیکن کسی عمل کے واسطے نیت کا شرط ہونا اس سے معلوم نہیں ہوتا. کسی عمل کے واسطے نیت کا شرط ہونا اس سے معلوم نہیں ہوتا. یہ سمجھ لو پہلے، پھر آگے چلیں گے. نیت کا شرط ہونا کسی بھی عمل کے واسطے اس سے معلوم نہیں ہوتا، اس سے ثابت نہیں ہوتا. حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے واسطے اسی حدیث پاک سے نیت کو شرط ثابت کرتے ہیں. تو جب وہ مفہوم ادھورا ہے، اس سے ان اعمال میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا، تو مفہوم درست نہیں ہوا. اس میں تو صرف اخلاص کی تعلیم ہے نا، کسی عمل کی نیت پر موقوف ہونے کی تعلیم تو نہیں. یہ ہے مسئلہ. خوب سمجھ لو اس سوال کو، پھر جواب دوں گا. اس مفہوم اور مطلب سے اخلاص کی تعلیم اور نیت پر اجر و ثواب موقوف ہونا ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. لیکن اس سے کسی بھی عمل میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. حالانکہ اسی حدیث سے بہت سے اعمال میں نیت کا شرط ہونا ثابت کرتے ہیں فقہاء کرام، محدثین عظام. تو اس کا مطلب ادھورا ہے، وہ بھی مطلب درست نہیں ہوا. یہ کیا وقت ہو گیا؟ اچھا خیر، میں اس کا جواب بھی دے دوں، چونکہ اتنی محنت سے سوال سمجھایا تو جواب بھی سمجھا دوں. کل کو ضرورت پڑے گی تو لوٹا دیں گے. یہ ہے. تو دیکھو، بعض اعمال وہ ہیں جن کی غرض ہی ثواب ہے، یا یوں کہہ دو ثواب ہی ان کی علت ہے، جن کی غرض ہی ثواب ہے. جیسے کہ عبادات، ان کو ہم کہتے ہیں امر تعبدی. وہ اعمال جو بندگی کا فریضہ ہے، فرض بندگی ادا کرنے کے واسطے جو کام ہم کرتے ہیں، جو فرض بندگی ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، بندہ ہونے کی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم ان کو عبادات سے تعبیر کرتے ہیں. تو عبادات کی غرض ہی ثواب ہے. مثال کے طور پر وضو کی غرض طہارت ہے. مثال کے طور پر جہاد کی غرض، اگرچہ وہ ایک عبادت ہے، لیکن جہاد کی غرض وہ دشمنوں کی طاقت کو توڑنا ہے. ثواب اپنی جگہ پر. تو نماز جو عبادات محضہ ہیں، جن کو عبادات مقصودہ کہا جاتا ہے، ان کی غرض محض اور محض ثواب ہے.
ایک بات تو یہ ایک مقدمہ تو سمجھ لیجیے گا آپ، اور اگلا مقدمہ آپ سمجھیے گا کہ جب کوئی فعل غرض سے خالی ہوتا ہے تو وہ لغو ہوتا ہے، کالعدم ہوتا ہے۔ جب کوئی فعل غرض سے خالی ہوتا ہے تو وہ لغو ہوتا ہے اور کالعدم ہوتا ہے۔ تو اب یوں کہو، مثلا ایک ہی چیز کو لے لو، نماز جب ثواب سے خالی ہوگی تو کالعدم ہوگی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ نماز جب ثواب سے خالی ہوگی تو وہ کالعدم ہوگی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور ثواب موقوف ہے نیت پر، تو نماز موقوف ہے نیت پر۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ جی ہاں، نماز کے اندر کا ثواب نہ ہو تو نماز کا کوئی وجود نہیں، کالعدم ہے، چونکہ اس کی غرض ہی یہی ہے، اس کی غرض ہی یہی ہے۔ اور ثواب موقوف تو نماز کی صحت موقوف ثواب پر، بلکہ یوں کہہ لو نماز کا وجود کہو، نماز کا وجود موقوف ثواب پر، اور ثواب موقوف نیت پر، تو نماز موقوف نیت پر۔ اس بنا پر عبادات محضہ، جن کو عبادات مقصودہ کہتے ہیں، ان میں نیت شرط ہے اسی کی بنا پر، اور اسی اصول کی بنا پر جو آپ کو بتایا گیا ہے، اسی کلیے کے تحت جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ بس جی میں ہی چھوڑ دیتا ہوں، کل کو انشاءاللہ اس کا بھی آدھا ہو جائے گا اور باقی بات بھی ہو جائے گا۔